اچھا، تو آج ہم ایک ایسی زبردست داستان کی گہرائی میں اترنے والے ہیں، ایک ایسی کہانی جو عظیم بادشاہوں، ایک ناقابل تسخیر دیوار اور آنے والے وقت کی پیشن گوئیوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ تو پھر سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، آخر یہ حضرت ذوالقرنین تھے کون؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے سچ پوچھے تو صدیوں سے علماء اور تاریخ دانوں کو سوچنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ تو دیکھیے، یہ کہانی شروع ہوتی ہے قرآن پاک میں مذکور ایک بہت ہی خاص شخصیت سے، ایک ایسے عادل حکمران جنہیں ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کے لقب ذوالقرنین سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دو سینگوں والا۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جن کی حکمرانی اللہ کی مدد سے چلتی تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ بس یہ کہ ایک بہت بڑی، وسیع و عریض سلطنت میں لوگوں کو ظلم اور زیادتی سے بچایا جائے۔ ان کی اصل طاقت ان کی فوجیں نہیں تھیں، بلکہ وہ خدائی مدد تھی جو انہیں حاصل تھی۔ اچھا، تو یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس قرآنی شخصیت کو تاریخ کے اوراق میں بھی تلاش کر سکتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں، بہت سے مورخین کی تحقیق جب اس سوال کا جواب ڈھونڈتی ہے تو ایک ہی نام بار بار سامنے آتا ہے، ایک بہت مضبوط امیدوار، فارس کے عظیم بادشاہ سائرس اعظم۔ اب دیکھیں، ان دونوں میں جو مماثلتیں ہیں نا، وہ واقعی حیران کن ہیں۔ دونوں ہی اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھے، دونوں نے ہی بہت بڑے بڑے علاقوں پر حکومت کی، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر بہت سے محققین ان دونوں شخصیات کو ایک ہی مانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ذوالقرنین نے ایسا کیا کیا تھا جو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے؟ چلیں اب ان کے ان عظیم سفروں پر نظر ڈالتے ہیں جو انہوں نے اس وقت کی معلوم دنیا کے کونے کونے تک کیے۔ قرآن پاک میں ان کی 3 بڑی بہت ہی اہم مہمات کا ذکر ملتا ہے، ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف اور ایک شمال کی طرف۔ ذرا سوچے تو صحیح، اس زمانے میں دنیا کے کناروں تک کا سفر کرنا کیسا رہا ہوگا؟ لیکن یہ ان کا تیسرا سفر تھا، شمال کی جانب کا سفر، جہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا بحران سامنے آیا جس نے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جب وہ شمال کی طرف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 بہت بڑے پہاڑوں کے بیچ ایک قوم آباد ہے، لیکن وہ لوگ مسلسل خوف اور دہشت کے سائے میں جی رہے تھے۔ ان لوگوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا تو ان سے مدد کی بھیک مانگی۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے کچھ وحشی قبائل نے ان کی سرزمین پر تباہی مچا رکھی ہے اور ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی عام لٹیرے یا حملہ آور نہیں تھے، یہ تھے بدنام زمانہ یاجوج اور ماجوج، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تباہی کا دوسرا نام تھے، ایک ایسی آفت جسے روکنا ناممکن لگتا تھا۔ اب اس خوفناک خطرے کو دیکھ کر ذوالقرنین نے ایک حل سوچا، ایک ایسا حل جو نہ صرف بہت ذہانت بھرا تھا بلکہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار بننے والا تھا۔ ان پریشان حال لوگوں نے ذوالقرنین کو معاوضے کی، خراج کی پیشکش کی کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہم آپ کو اس کا اجر دیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ کافی ہے، میرا مقصد انصاف قائم کرنا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں اور پگھلا ہوا تانبا لائیں، یعنی ایک ایسی دیوار کی تیاری شروع ہوئی جو عام اینٹ پتھر کی نہیں بلکہ دھات کی بننے والی تھی، ایک ایسی دیوار جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہو۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، اس دیوار کا مقصد یاجوج ماجوج کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں روکنا تھا، ایک رکاوٹ بننا تھا، انہیں اس وقت تک قید رکھنا تھا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ جب وہ عظیم دیوار مکمل ہو گئی تو ذوالقرنین نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی بھی کی، ایک تنبیہ کہ یہ دیوار ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اتنی بڑی لوہے اور تانبے کی دیوار واقعی بنائی گئی تھی تو آج وہ کہاں ہے؟ اور بس یہیں سے یہ کہانی ایک بہت بڑے نہ سلجھنے والے راز میں بدل جاتی ہے۔ محققین نے اس دیوار کے مقام کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ کوکاس کے پہاڑوں میں کہیں ہے، شاید داریال درے کے پاس۔ کچھ لوگ تو دیواریں چین کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ سب صرف اندازے ہیں، کوئی بھی بات حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ تو آخر کار اس افسانوی دیوار کا صحیح مقام کیا ہے؟ یہ آج بھی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے، اس کا حتمی علم صرف اللہ کو ہے۔ اور یہیں پر یہ قدیم کہانی ایک بہت بڑی پیشن گوئی سے جڑ جاتی ہے۔ ذوالقرنین نے خبردار کیا تھا کہ یہ دیوار ہمیشہ نہیں رہے گی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ دیوار گرے گی تو اس کا مطلب کیا